ارطغرل ڈرامہ سیریز میں حضرت محی الدین ابن عربی کا کردار انتہائی مضبوط ہے۔ اسلام نے آج تک دو عظیم مفکرین پیدا کیے، مولانا روم اور ابن عربی۔ ہم جب تک ان دونوں کو نہ سمجھ لیں ہم اسلام کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ مولانا روم کو خوش قسمتی سے ترکوں نے اون کر لیا، لہٰذا یہ پوری دنیا میں متعارف ہو گئے، جبکہ ابن عربی فکری تعصب کا شکار ہو گئے، لہٰذا یہ اتنے مشہور نہ ہو سکے جتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کی تھی۔ دس از تہذیب اینڈ یو آر آن اسمارٹ ٹی وی۔ یہ مخفی علوم کی دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ یہ روح کو بھی بلا لیتے تھے اور لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کے آباء و اجداد اور آنے والی نسلوں تک کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ یہ واحد اسلامی مفکر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے حروف مقطعات کو ڈی کوڈ کیا۔ ان کا فرمانا تھا یہ 14 حروف کرۂ ارض پر اترنے والے تمام مسلمانوں کا ڈیٹا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز الف لام میم سے کیا، لہٰذا یہ تینوں حروف جس شخص کے نام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں کسی حیران کن چیز کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ فرماتے تھے قدرت کسی انسان کی آنکھ کا سائز نہیں بدلتی، لہٰذا یہ کسی بھی بچے کی پیدائش کے بعد اس کی آنکھیں دیکھ کر بتا دیتے تھے یہ بچہ کون ہے اور یہ کہاں تک جائے گا۔ ابن عربی جیسا عظیم انسان اور ان کا عظیم روحانی ورثہ 1000 سال سے کتابوں میں مقفل تھا۔ ہمیں بہرحال ترکی اور ارطغرل ڈرامہ کی ٹیم کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ اس نے ابن عربی کو نئی نسل سے متعارف کرا دیا۔ ابن عربی نے فرمایا تھا دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو قرآن مجید سے رابطہ کرے، نسخہ مل جائے گا، اور جب یہ سمجھ نہ آ رہی ہو یہ نسخہ استعمال کیسے کرنا ہے تو پھر سنت اور احادیث سے رابطہ کریں، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ قرآن مجید سے پتہ چلا کہ دنیا کی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور وہی ذات یہ مصیبت ٹالتی ہے، جبکہ مسند احمد میں وباؤں سے متعلق 3 احادیث سامنے آئی ہیں۔ یہ تینوں احادیث ان دنوں مختلف حلقوں میں زیر بحث ہیں۔ ماہرین فلکیات اور چند آسٹرالوجسٹ ان کو کرونا سے منسلک کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا دنیا میں جب بھی کوئی وبا آئے گی تو یہ موسم بہار کے آخر میں اس وقت ختم ہو جائے گی جب زمین میں بیج بونے کا وقت آئے گا۔ اس حدیث کا تعلق پیور آسٹرونومی یعنی علم فلکیات سے ہے، لہٰذا میں نے پہلے احادیث پڑھی اور پھر آسٹرونومی کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کرونا کا زور 18 مئی کے بعد ٹوٹ جائے گا اور جون میں اس کا کوئی ٹھوس حل سامنے آ جائے گا، یا پھر یہ وبا دن بدن کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہوگا میں یہ عرض کروں گا، لیکن آپ پہلے وہ احادیث ملاحظہ کیجئے اور پھر میں ان احادیث میں چھپے ہوئے آسٹرونومی کے چند حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں آسٹرولوجی یعنی علم نجوم کی بات نہیں کر رہا۔ اسلام علم نجوم کو نہیں مانتا۔ ان احادیث کا تعلق آسٹرونومی یعنی فلکیات سے ہے، اور اسلام نہ صرف علم فلکیات کو مانتا ہے بلکہ یہ علم ہمارے مذہب کا حصہ بھی ہے۔ ہم نمازوں کے اوقات بھی علم فلکیات سے طے کرتے ہیں، ہمارے مہینے بھی قمری ہیں اور قرآن مجید نے بار بار فلکیات، سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر بھی فرمایا۔ ہم بہرحال احادیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلی حدیث مسند احمد کی ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ سے روایت ہے، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھلوں کی فروخت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کا ڈر ختم ہونے تک پھلوں کی فروخت سے منع کیا تھا۔ میں نے کہا اور یہ کب ہوتا ہے، یعنی آفت کب ختم ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جب سیاہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث بھی مسند احمد کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کے وقت سیاہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس وقت جو قوم جس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ بیماری یا تو سرے سے ختم ہو جاتی ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور تیسری حدیث بھی مسند احمد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیاہ ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو آفت ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ نے یہ تینوں احادیث ملاحظہ کی۔
تاہم ہمیں ماننا ہوگا علماء کرام ان کی تشریح پر تقسیم ہیں۔ ایک گروپ کا خیال ہے یہ احادیث پھلوں کی وبا کی نشاندہی کرتی ہیں، جبکہ دوسرے گروپ کا کہنا ہے ان کا مطلب ہر قسم کی وبا ہے۔ یہ بحث 1000 سال سے جاری ہے۔ ہم بہرحال اس بحث میں نہیں پڑتے اور ثریا ستارے کی طرف آتے ہیں۔ انگریزی میں ثریا کو پلیڈیز کہا جاتا ہے۔ یہ ستاروں کا کلسٹر یعنی جرمٹ ہے۔ یہ کلسٹر 7 سسٹرز بھی کہلاتا ہے اور M45 بھی۔ اگر آپ مئی کے بعد آسمان پر شمال کی طرف دیکھیں تو آپ کو ستاروں کے اندر 7 ستاروں کا جرمٹ چھپا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ستارے عموماً دھند میں لپٹے ہوتے ہیں اور ٹورس یعنی برج ثور کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ ستارے حجاز یا عرب علاقوں میں بہار کے آخر میں نظر آتے تھے۔ یہ کلسٹر ظہور اسلام سے پہلے جو ہی نظر آتا تھا عرب زمینوں میں بیج بونا اور پھل توڑنا شروع کر دیتے تھے۔ عرب تاجر بھی ثریا یعنی پلیڈیز دیکھنے کے بعد پھلوں کی تجارت شروع کر دیتے تھے۔ سمندروں میں سفر کرنے والے بھی سردیوں کے بعد جب تک پلیڈیز نہیں دیکھ لیتے یہ شمال کی طرف سفر نہیں کرتے تھے۔ میکسیکو میں آج بھی روایت ہے یہ لوگ پلیڈیز دیکھنے کے بعد کاشتکاری شروع کرتے ہیں، لہٰذا یہ ثریا یا پلیڈیز کو سیڈ سٹارز کاشتکاری کا ستارہ بھی کہتے ہیں۔ آپ اگر 7 ستاروں کے اس جرمٹ یا کلسٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ عرب، یورپ، امریکہ اور لاطینی امریکہ میں مئی کے آخر میں رات کے وقت اپنی چھت پر کھڑے ہو جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں۔ آپ گوگل پر جا کر بھی اس کے سارے اینگل دیکھ سکتے ہیں۔ گویا نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آسمان پر جب ستاروں کا یہ کلسٹر دکھائی دینے لگتا ہے تو زمین پر پھیلی وباؤں کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر عرض کر دوں پلیڈیز کا تعلق علم نجوم سے نہیں، یہ علم فلکیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے صرف اسٹرونومسٹ مانتے ہیں اور ستاروں کا یہ کلسٹر صرف موسم کی تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے، جیسے چاند، سورج اور قطب شمالی کرتا ہے، اور بس۔ اب سوال یہ ہے موجودہ حالات میں پلیڈیز کب نظر آتا ہے؟ علم فلکیات کے مطابق یہ مختلف برسوں میں مختلف دنوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا یہ 2020 میں 18 مئی کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ عرب، یورپ اور سینٹرل ایشیا میں 20 مئی کو نظر آیا۔ لہٰذا ہم اگر احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو کرونا کا زور 18 مئی کے بعد ٹوٹنا شروع ہو گیا، اور جو پلیڈیز جون میں واضح ہوتا چلا جائے گا وبا بھی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تاہم ثریا ستارہ لاطینی امریکہ اور پیسفک اوشین کے ملکوں میں نومبر میں دکھائی دیتا ہے، لہٰذا شاید وہاں کرونا نومبر میں ختم ہو۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ان احادیث اور پلیڈیز کو سائنسی لحاظ سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ پہلی بات، علم فلکیات خالص سائنسی ہے اور پلیڈیز یا ثریا ستارہ اس سائنس کا حصہ ہے۔ پلیڈیز یونانی لفظ ہے، یہ یونانیوں سے شروع ہوا تھا اور رومن تک نے اس کے اثرات کو تسلیم کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق زمین اور موسم کے ساتھ ہے۔ ستاروں کا یہ کلسٹر جو ہی دکھائی دیتا ہے زمین کا اندرونی اور بیرونی درجہ حرارت بڑھ جاتے ہیں، اور یوں زمین کے وائرس اور بیکٹیریاز اور جراثیم مرنے لگتے ہیں، اور یہ کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی ہے، اور یوں شاید سردیوں میں جنم لینے والی وبائیں دم توڑنے لگتی ہیں۔ آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے ماضی کی دونوں وبائیں طاعون اور اسپینش فلو بھی مئی اور جون میں ختم ہونا شروع ہوئی تھی، اور یہ پلیڈیز کے ابھرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے غائب ہوں گی۔ لہٰذا آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش ملاحظہ فرمائیے، دنیا میں 2020 میں 18 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 213 ملکوں میں کرونا کا زور ٹوٹ گیا۔ دنیا 18 مئی کے بعد کھلنا شروع ہو گئی، اور یہ انشاءاللہ جون میں بڑی حد تک کھل جائے گی۔ ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ دیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔